السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ہم کہیں پر علاج کرا رہے ہوں تو اس میں چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم علاج کس سے کرا رہے ہیں، دوسرا ہے کہ علاج کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور تیسرا اس میں استقامت کے ساتھ میں اس عمل کو کریں، اور چوتھا اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کریں۔ اس سب سے پہلے جو معالج ہے تو ہم ایسے معالج کا انتخاب کریں کہ جو بالکل صحیح ہو، جو علاج کرنے کی قابلیت رکھتا ہو۔ اگر ہم کو اس پر اطمینان نہیں، اگر ہم کو اس پر بھروسہ نہیں تو ہم اس معالج کو چھوڑ دیں۔ ایسے نہیں کہ ہم اس کے پاس علاج کرا رہے ہیں، پھر اس کے ساتھ میں پھر دوسرے کے پاس بھی کچھ تو بتا رہے ہیں، پھر اس کے پاس بھی علاج کرا رہے ہیں، پھر تیسرے کے پاس بھی علاج کرا رہے ہیں۔ اگر ہم کو اس پر بھروسہ نہ ہو تو بہتر ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں، ہم دوسرے معالج کا انتخاب کریں۔ اور جو عامل جس پر ہم کو بھروسہ ہو، جس پر ہمارا دل مطمئن ہو اور جو صحیح عامل ہو، ہم اس کا انتخاب کر جو وہ علاج بتائیں تو اس کو ایک سوئی کے ساتھ کریں۔ اور اس میں یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ وہ جو علاج بتا رہے ہیں تو وہ قرآن و حدیث سے ہے یا نہیں ہے، دعاؤں میں یا قرآن کے آیات میں سے ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ قرآنی آیات اور دعاؤں میں سے ہے تو بہتر ہے کہ اسی طریقے سے کیا جائے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی چیزیں ہیں جو نہ قرآن میں ہیں، نہ دعاؤں میں ہیں، نہ سنتوں میں ہیں، نہ احادیث میں ہیں، اور ایسی چیزیں ہیں، ایسے الفاظ ہیں کہ جس کا معنی کا پتہ نہیں ہے، جس کے مطلب کا پتہ نہیں ہے، یا پھر ایسے الفاظ ہیں کہ جو کفر اور شرک تک پہنچا دیتے ہیں، اگر ایسے الفاظ ہیں تو اس سے اعتراض کریں، اس سے بچیں، اس لیے کہ ہم تھوڑے سے فائدے خاطر ہم اپنے ایمان کو برباد کر دیں گے۔ ہم علاج کے لیے قرآنی آیات یا پھر دعائیں اور جو سنت ہے، یا پھر وہ ایسے الفاظ جس کا ہمیں ترجمہ سمجھے اور جو قرآن اور حدیث کے خلاف نہ ہو اور جو ایمان کے خلاف نہ ہو، ایسے الفاظ کا ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم جب علاج کرا رہے ہیں تو ہمیں اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، اور اللہ پر بھروسہ ہو کر اس عمل کو استقامت کے ساتھ میں لگاتار برابر جس طرح سے وہ معالج بتائے اس طریقے سے کریں۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو گویا ہم اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ اگر ہم نے کبھی اس کے پاس تھوڑا علاج کرایا، تھوڑا اس کے پاس علاج کرایا، اس طرح سے اگر علاج کراتے رہیں گے تو ہمارے سالوں بیت جائیں گے لیکن ہمارا علاج نہیں ہوگا، ہمیں اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ بعض لوگ موبائل پر، یوٹیوب پر علاج دیکھتے ہیں، پھر تھوڑا سا یہ عامل نے بتایا عمل کرنے لگ گئے، پھر تھوڑا سا اس عامل نے بتایا عمل کرنے لگ گئے، پھر تیسرا عامل بتائے کچھ تو اس کا بھی عمل کرنے لگ جائے۔ اس طرح سے کرتے ہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کسی ایک کا ہی علاج کرنا چاہیے۔ کوئی آدمی کسی ڈاکٹر کے پاس جائے اور تھوڑا سا جو ہے اس ڈاکٹر کی گولی کھا لے، پھر 2-4 دن کے بعد میں دوسرے ڈاکٹر کے پاس گولی کھا لے، اس کے بعد تیسرے کے پاس جا کے انجیکشن لگا لے، تو اس طریقے سے اس کی بیماری صحیح نہیں ہوتی۔ اس سے اس کو بجائے اس کو فائدہ ہونے سے ان گولیوں کا، ان دواؤں کا ریئیکشن ہونے کا ڈر ہے۔ اسی طرح معالج کے پاس بھی ہم جب علاج کرا رہے ہیں تو کسی ایک کے پاس علاج کرائیں، اگر ہم کو اس پر بھروسہ نہیں ہے، اس سے دل مطمئن نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیں، اور اس کے علاوہ ہم دوسرے کے پاس علاج کریں جس کے اوپر ہم کو اطمینان ہو، جس کے اوپر ہمیں بھروسہ ہو۔ تو یہ بہت ہی ضروری چیز ہے کہ جب تک ہم جو عمل کر رہے ہیں ہمارا دل مطمئن نہیں ہے، اگر ہم کو اس پر بھروسہ نہیں ہے تو اس عمل کا فائدہ بھی نہیں ہوتا۔